کھلاڑی آخری بال پہ چھکا مار دے ہم اس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں نا. ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آٹومیٹیکلی چھکا لگ گیا ہے. جی بھائی اس کے لیے تو بہت ایکسپرٹ بیٹس مین ہونا چاہیے. تو اللہ کے کمالات اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں. اس نے شہد کی مکھی میں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ کہتے ہیں انسان کا خود بخود بننا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ شہد کی چھوٹی سی مکھی خود بخود نہیں بن سکتی. یہ تیرے رب نے اس کے دماغ میں نا یہ پیغام ڈالا ہے کہ پھلوں کے رس کو چوسنا اور لمبے لمبے فاصلے طے کرنا, راستہ نہ بھولنا, اور پورا ایک مینجمنٹ ہے. ایک ملکہ مکھی ہے, مزدور مکھیاں ہیں, نر مکھیاں ہیں, مادہ مکھیاں ہیں. نر مکھیوں کی آبادی بڑھتی ہے, مادہ مکھیاں کچھ بیٹھی بھی ہیں ان کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, تاکہ یہ شہد کے چھتے کا ماحول خراب نہ کریں. جیسے پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, فیملی کے بغیر نہ آئیے, چھڑا چھاٹ گھسے گا اندر جا کے چھیڑ چھاڑ کرے گا, اس کو باہر بھگا دیتے ہیں. یہ تو آج انسان نے سیکھا ہے. شہد کی مکھیوں میں پہلے سے یہ کہ بھئی نر کی اتنی تعداد ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نر پیدا ہو گئے انہیں کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے. وہ ماحول خراب کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. وہ شادیاں تو ان کی ہوتی نہیں, 4 شادیاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے میرے بھائی, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تو پہلا اپنا نظریہ درست کرو. ہم خود سے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بھیجا ہے. اور خدا کی قسم کسی کمپنی نے کسی کو بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے نیو یارک میں بڑا اچھا ہوٹل بک کرا کے اتنا پروٹوکول نہیں دیا. اس سے کروڑا گنا زیادہ ہمارے رب نے ہمیں پروٹوکول دیا ہے. ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا, ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں ہمیں ملتی ہے پیدائش کے وقت. یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ ہم درختوں پہ بھی اگ سکتے تھے خربوزے اور تربوز کی طرح. خدا نے انسان کو ایسی عزت دی ہے, ایسی عزت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن کہتا ہے میں نے بنی آدم کو بہت پروٹوکول دیا ہے. ایک ہوتا ہے اکرام, ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں اکرام نہیں کیا, انسانی کی میں نے تکریم کی ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. غلیظ پانی سے پیدا کیا میں نے, لیکن ایسا پروٹوکول دیا کہ جب پیدا ہوا تو 2 خاندان تھے, ددیال اور ننیال. اس کو محبت مل رہی ہے, 2 خاندانوں میں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. صرف فیملی پلاننگ والے پریشان ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, غربت. لیکن خدا بھی خوش ہوتا ہے, حکم دیتا ہے عقیقہ کرو, بکرے کاٹو اور مٹھائیاں بانٹو اور خوشی مناؤ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو کیسا عزت ملتی ہے نا انسان کو. ددیال بھی خوش اور ننیال بھی. ایسے بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری پیدائش پہ اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, نسباً و صہرا, ایک اور خاندان ملتا ہے جس کو سسرال کہا جاتا ہے. وہاں بھی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ کسی کے گھر جاؤ, ابھی تک آپ کا رشتہ نہیں ہوا, 1-2 دفعہ جاؤ گے نا پولیس بلوا لیں گے لوگ, یہ بندہ ان نون بندہ ہے. ایس ایچ او صاحب ہمارے محلے میں گلی کے نکڑ پہ بار بار گھوم رہا ہے, وہیں آپ کا رشتہ ہو جائے, فون کر کے پوچھیں گے بیٹا آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹا آپ نے ہمارے ہاں, تو بولو کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پوچھتا ہی نہیں کوئی. پوچھتے ہیں نا, کیسی عزت ملتی ہے. اور دمادوں کے نخرے دیکھو. گئے پہلے آپ اجنبی تھے, گئے چائے کا پوچھ لیا تو آپ احسان مانتے ہو, یار ہمیں جانتے نہیں پھر بھی ہمیں چائے پلا رہے. جب داماد بن گئے, گئے چائے کا نہ پوچھا تو آپ کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, یار میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس گھر کے اندر, میں جب آتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر وہ سارا نزلہ بیگم پہ اتارتا ہے. اسے بغیرت داماد بننے کی کوشش نہ کیا کرو, سمجھ رہے ہو. سسرال پوچھے ٹھیک ہے, نہیں مجھے بھاڑ میں جائے یار, اپنا گھر بساؤ. یہ گھٹیا نیچ حرکتیں جو ہے نا, یہ دامادوں پہ سوٹ نہیں کرتی کہ مجھے پوچھا نہیں ہے. بہت ہی بری. ایک صاحب نے مجھے آ کے شکایت کی, میں جب سسرال جاتا ہوں مجھے پوچھتے ہیں. میں نے کہا چار دفعہ یہاں سے, فضول آدمی ہمیں خراب کر رہا ہے, تیرا سسرال تجھے پوچھتا نہیں, تو جا پوچھ لے. ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو تیرا کیا لینا دینا یار ان سے. عزت کر اپنے ساس سسر کی. تو پوچھ لیا کر کہ میں آنٹی آپ کے لیے چائے بنا دوں, اپنے گھر سے دودھ لے کر آ جاؤں, میں بنا دوں آپ کے لیے. ایسا نہ اس کو غصہ ہو کہ میرے گھر کے دودھ کی بنا رہا ہے. تو اپنی سوچ نا تھوڑی سی کیا کر لو. یہ جو ہے نا, یہ عورتوں پہ اچھی لگتی ہیں چیزیں, مردوں پہ اچھی, ہر عورت پہ بھی اچھی نہیں لگتی. بعض عورتیں فسادی ہوتی ہیں, ان کی بات کرو جو بیان نہیں سن رہی. تو مجھے نہیں پوچھا, مجھے یہ بچکانا حرکتیں ہیں یہ.
آپ اپنا گھر حساب کتاب رکھو, ساس سسر سے ملو, السلام علیکم, بہت خوشی ہے آپ سے مل کے, آپ میرے والدین کی طرح, کوئی کام ہو تو بتائیے گا, اچھا میں چلتا ہوں, بس اتنا کافی. ویسے بھی سسرال کو زیادہ اس زمانے میں کیمرہ میرے کو چھاؤں میں آئیں گے, بیٹھ گئے ان شاء اللہ آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خدا نے انسان کو عزت دی. امریکہ بھیج رہا ہے نا آپ کو بزنس کلاس میں, اور آپ پوچھ ہی رہے کہ مجھے کیوں بھیجا, تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا, ایک ماں کی محبت دی اس نے, ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے. کیسا روتی ہے آپ کے لیے, 24 گھنٹے کی ٹینشن دیتا ہے بچہ ماں کو, 24 گھنٹے, ایک سیکنڈ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. مجھے پتا بھی نہیں تھا, آپ کو پتا بھی نہیں تھا, ہمارے بچپن میں خدا ہمارے لیے کیسا انتظام کر کے گیا ہے, کیسا انتظام کیا تھا اس نے ہمارے لیے, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ماں کی محبت بھی مل رہی ہے, باپ کا سایہ بھی مل رہا ہے. گیس بجلی کا بل کون بھر رہا ہے؟ تمہارا باپ بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا, جب کہتے ہیں نا کہیں بل زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بل تیرا باپ بھرے گا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہمارا باپ آلریڈی پہلے سے بھر رہا تھا. وہ ہمیں باپ کی محبت ملی. انگریز تو اس محبت سے محروم ہو گئے ہیں بیچارے, نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے, کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی, اور باپ کی بپتا سے تو آدھی آبادی محروم ہو گئی ہے. وہ محروم ہو گئے بابا شارٹ مارکیٹ سے. ڈارون نے نظریہ ہی ایسا پیش کیا نا, خدا کو جب زندگیوں سے نکالا تو خدا کا ریلیشن گیا. خدا کی وجہ سے بہت سے رشتے وجود میں آتے تھے. تو انسان جب بندر کی پیداوار ہے تو بندر کا باپ ہوتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا, بندر کا تھوڑی باپ ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا یار باپ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی کر کے انہوں نے باپ ہی کو نکال دیا مارکیٹ سے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, بعض لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں اکثر بتاتا ہوں, آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے آپ کی بیٹی کا, آپ پوچھیں گے بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, آپ بولے میرے ابا ہیں ہی, آپ سمجھو کہ شاید انتقال ہو گیا ہے نا, یا گم ہو گئے ہیں. تو بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں, انتقال ہو گیا, نہیں ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. آپ تھپڑ مار کے نکالا, دفعہ یہاں سے. تو کتنا بڑا پیدا ہو گیا یار اس سے. تو ان لوگ کیا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. ہونے میں بھی اولڈ ہاؤس ہی میں ہی جانا ہے بیچانے نے بڑھاپے میں. تو یہ خدا کو مارکیٹ سے جب نکالا نا, تو مارکیٹ سے ابا گیا, اماں بھی گئی. اماں پالتی ہے, 18 سال کے بعد بیٹی اماں کو ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اور 18 سال سے پہلے بھی اماں بیٹی لگ رہی ہوتی ہے, اور بیٹی کیا لگ رہی ہوتی ہے, اماں. نہ ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے اس کو. ڈانٹو تو پولیس کا کیس بنتا ہے, ہاتھ تھپڑ لگا. ہم تو پٹے ہیں اماں سے, چمٹوں سے پٹے ہیں ہم تو بھائی, احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. ابا کو بتاتے اماں نے مارا ہے تو 2 تھپڑ ابا سے بھی لگ جاتے ہیں. ہم کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم سمجھتے ہیں اماں کا حق ہے یار, جس اماں نے اتنا کھلایا پلایا, 2 چانٹے تو بنتے ہیں نا روز. 2 چانٹے اگر گریوی میں بھی اماں لگا دے, اب لگانا نہ شروع کر دے کہیں بلا وجہ اپنے بچوں کو. اخلاق اصل چیز تو اخلاق ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بچے کو یہی چاہیے کہ اماں نے مار دیا ابا نے مار دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو اللہ سکھائے گا نا کہ ماں باپ کا احترام کرو. مارنا کوٹنا نہ شروع کر دیں, یہ غلط ہے. بچوں کے مار سے بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سدھرنے کا کم ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ محبت سے سمجھائیں. کبھی کبھار چلو نہیں باز آ رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میرے بھائی, خدا نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں ددیال ننیال دیا, پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو اللہ نے ہمیں 1 سسرال نہیں 4 سسرال کی اجازت دے دی اللہ نے. وہ تو اب سوسائٹی ایک بھی نہیں رکھنے دے رہی, اور رکھتے اس عمر میں وہ سسرال کے جب آپ نہ رکھتے تو 2-4 دن رہ گئے تھے زندگی میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, دولہے ایسے آ رہے ہیں یار, ایسی عمروں کے آ رہے ہیں دولہے. میں ان سے کہتا ہوں اس تکلف کی اب ضرورت کیا ہے آپ کو, کیا ضرورت ہے؟ آپ 2-4 دن رہ گئے, تھوڑے بیوہ کرو گے بلا وجہ کسی کو. تمہیں شادی کی عمر جوانی ہے, 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے, جذبات آسمانوں پر ہوتے ہیں اس کے. اس وقت کوئی جاب شاپ, آج کل تو آن لائن بزنس ہے, کوئی بزنس کر کے ٹائم پہ شادی کر لیا کرو, کیونکہ اس کے بغیر رشتہ ملتا نہیں ہے. تو آن لائن بزنس آج کل ہے, بچوں کو بزنس سکھاؤ, آن لائن بزنس سکھاؤ, باہر سے ڈالر بھی آئے گا, ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ جو کچھ پیسہ کمانے کے آج کل طریقے چل رہے ہیں نا, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی کا ایک ہی آپشن آپ کے پاس رہ گیا, آن لائن کاروبار کرو, باہر سے کیا لے کر آؤ, ڈالر لے کر آؤ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بہت سارے بزنس ہیں جنہوں نے دماغ استعمال کیا, آج وہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے. اور پھر بھی اگر نہیں آ رہا تو صبر کرو,
کیونکہ آپ محنت کرو گے. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کیونکہ میں نے آپ ہی پہلے بتایا رزق ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی آ رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے آپ بتاؤ نا کیا ہے مسئلہ. وہ مسئلہ بغیر تمہید کے کھوپڑی شریف میں آئے گا نہیں. پوری تمہید بتانی پڑے گی کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. تو ہمیں پوچھنا پڑے گا جس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ہمیں. تو 400 سال کی بات ویسی بیچ میں آ گئی تھی, وہ میں پھر آخر میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف. ٹھیک ہے. تو کیسی عزت دی اللہ نے انسان کو, رزق کتنا دیا. رزق قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کا رزق دیکھو. کچھ گوشت خور جانور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں؟ گوشت. کچھ سبزی خور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں؟ سبزی. انسان گوشت بھی کھاتا ہے, سبزی بھی کھاتا ہے, پیتا ہے. جو سبزی خور جانور ہیں نا, جوس وہ بھی نہیں پیتے. پھر گوشت میں کتنی ورائٹیز ہیں. کباب بنا کے کھا رہا ہے, اور پٹ کا گوشت الگ, ران کا گوشت الگ, چانپے الگ, نہاری الگ, اور پتہ نہیں کننا الگ, اور کیا کیا قسمیں گوشت کی, اور کتنے کتنے طریقوں سے ایسے زبان کے چٹخارے انسان کو اللہ نے دیے جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے. وہ سمندروں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, ہواؤں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, خشکیوں کو مسخر کر دیا. اتنا پروٹوکول امریکہ کی اس کمپنی نے نہیں دیا تھا اس شخص کو جس کو بزنس کے لیے, امریکہ کی کمپنی نہیں جو پاکستان کی کمپنی, اس نے نہیں دیا جتنا پروٹوکول مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے. کوئی آپ سے کہے نا یہ ساری پراپرٹی مجھے دے دے, کوئی نابینا ہو جائے, اسے کوئی کہے ساری پراپرٹی مجھے دے دے آنکھیں لوٹا دوں گا, تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایسے موقع پہ کہ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے کہا میں اتنی جائیداد آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار میرے بادشاہ سلامت, میری نظر میں آپ کی اس پوری مملکت کی قیمت پیشاب کے ایک پیالے کے برابر نہیں ہے. بادشاہ حیران ہو گیا, یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی. بادشاہ نے بلوا لیا, بھائی یہ کیا ہو. ان بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بتاؤ, آپ کی آدھی مملکت, اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے کہ آپ پانی پیتے ہو الٹی ہو کے نکل آتا ہے, پانی معدے میں ٹھہر نہیں رہا, اور آپ علاج کرا کے تھک جاؤ, پھر بھی معدے میں پانی نہیں ٹھہرتا, کوئی حکیم کہے کہ میں ایک شرط پہ علاج کروں گا, آدھی مملکت مجھے دے دو, اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو, تو آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا دے دوں گا بھائی, جب پانی نہیں اتر رہا حلق میں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا, ایسی جائیداد کا, تو مجبوراً دینا پڑے گا, دے دوں گا. بادشاہ نے کہا, بزرگ نے کہا بھی یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا, پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, اٹک گیا اندر ہی, آپ علاج کرا کے تھک گئے. اس حکیم نے کہا آدھی مملکت دے گا نا جو بقیہ رہ گئی ہے, تو ایسی دوا کھلاؤں گا یہ پیشاب بن کے نکل جائے گا, تو آپ دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا اگر مجبوری ہوگی, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا تو مجبوراً, کیونکہ پانی پیٹ میں رہے اور پیشاب بن کے نہ نکلے تو کتنی بڑی اذیت ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت تیری کیا ہے؟ پوری مملکت. اور میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا بھی ہے اور فری میں پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے. یہ جو آج کل ہم کو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں نا, اور چسکے لگے ہوئے ہیں, یہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے کان سن رہے ہیں, اس لیے انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے. نوجوان کو جب بولو حرام ہے چھوڑ دو, کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائف کی انٹرٹینمنٹ ختم کرانا چاہتے ہو. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر میں تمہاری ان کانوں کی سماعت چھین لوں اور تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لوں, من الہ غیر اللہ, یہ نعمتیں دی بھی اللہ نے, اللہ چھین لے تو اللہ کے سوا کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی رحمت ہے, آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ زنا کر رہے ہو, آپ شراب پی رہے ہو, نہ وہ آنکھوں کی بینائی چھینتا ہے نہ وہ سننے سے سماعت چھینتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا تمہیں, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, رزلٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کا الگ دن ہے, وہ آخرت ہے, وہ میدان حشر ہے. یہاں تو میں صرف جج کروں گا, دیکھوں گا کون مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور کون مقصد کو پسے پش ڈال کر فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, حلال و حرام کا فکر کیے بغیر کھاتا ہے. یہ ابھی تو صرف آبزرو کروں گا, ہو سکتا ہے نافرمان ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اور فرما بردار بیچارہ گھٹتا رہے. لیکن قرآن کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی خافضۃ الرافعہ, یہ قیامت بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی اور بہت سے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور
پس کر دے گی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کوئی شخص اگر تفریح کر رہا ہے, ٹھنڈے پانی پی رہا ہے, بوتلیں پی رہا ہے, چائے پی رہا ہے, اس کی تفریح کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو. رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے, اس رزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقی عزت ہے یا یہ حقیقی ذلت ہے. تو ابھی رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوا ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھائی. آنکھ بھی کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا, اللہ کہتے ہیں زبان میں نے دی ہے. یہ زبان آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی انسان کے جبڑوں کے بیچ میں. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ذرا سا قطرہ ڈالو, کڑوا, میٹھا, کھٹا, درجنوں قسم کے ذائقے کا فرق کر کے فوراً دماغ کو میسج بھیج دیتی ہے. لیکن آپ کھول کے دیکھو تو کوئی مشینری نہیں ہے, کوئی تاریں واریں, کوئی بہت ٹیکنیکل قسم, کوئی چپ لگی ہوئی اندر, کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ کھولو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا, یہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا یہ. لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں روٹی سے بنا دیا یہ. صحیح ہے نا؟ ماں روٹی کھاتی ہے, دودھ پیتی ہے اور چیزیں کھاتی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ یہ ڈیجیٹل کیمرے, بہت ہائی ریزولیشن کے کیمرے ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں, اور 2 کیمرے بنا کے بڑے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. ایسی ایڈجسٹمنٹ کے قیامت تک, وہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی, اسی سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ اس کے کمالات ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بڑا